ہو رہی ہے. ایک وقت وہ بھی تھا بچی کی شادی ہوئی ہے. ہر ماں باپ سوچے کہ جب ہم بچی کی شادی کریں گے ہمارے ساتھ کیا گزرتا ہے. آپ کو لڑکی والوں سے مطالبہ کرنے کے بعد ملے گا تو ہوتا کچھ نہیں ہے. گھر میں بے برکتی آتی ہے. سنت کے مطابق شادی کرنی چاہیے, سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے. سادگی کا واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں کتنی سادگی تھی. ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, فارس کے رہنے والے تھے. اب غور سے سنیے گا بات سمجھ میں آئے گی. ان کے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا حضرت ابو درداء. حضرت سلمان فارسی کو ایک گھر میں رشتہ پسند تھا, ایک بچی پسند تھی. ان سے ان کی شادی کرنے کا ارادہ تھا. خود نہیں گئے شرم کی وجہ سے, اپنے دوست سے کہا ابو درداء سے کہ آپ جائیے اور میرے لیے رشتہ مانگ کر کے آئیے. وہ صحابی گئے اس گھر میں, اس بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے ماں باپ سے بات کر رہے تھے. اور جن کا رشتہ لے کر گئے تھے انہیں تعریف ہوتا یہی ہے, ہم بھی کہیں رشتہ لے کے جاتے لڑکا بہت اچھا ہے, کماتا ہے, یہ بہت ساری تعریفیں. حضرت ابو درداء بھی سلمان فارسی کی تعریف کر رہے تھے, بہت اچھے, آپ اپنی بچی کا رشتہ ہم سے کر دیجئے. ماں باپ کو اختیار ہے پسند کرے یا نہیں کرے, ان کو تو مرضی ہے. اس بچی کے والدین نے حضرت ابو درداء سے کہا کہ مجھے سلمان فارسی کا رشتہ منظور نہیں ہے, مجھے آپ پسند ہے, آپ کرنا چاہے تو بولیے. وہ صحابی تیار ہو گئے. اسی وقت گواہ کو بلایا گیا اور نکاح پڑھا دیا گیا. ادھر انتظار کر رہے سلمان فارسی کہ وہ رشتہ لے کر کے آئیں گے, اندر سے نکاح کر کے واپس آ رہے ہیں. جب باہر گئے دونوں کا سامنا ہوا تو حضرت ابو درداء نے چہرے کو جھکا لیا اور کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, آپ کا رشتہ لانے گیا تو لوگوں نے میرا رشتہ کر دیا. دیکھیے کیسی تربیت ہے سابق. ہم لوگ کیا ہوتا, اچھا ہم پسند کیے تو نے شادی کر دیا, کیا سے کیا ہو جاتا. لیکن وہ صحابہ تھے. حضرت سلمان نے کہا کہ اصل میں شرمندہ تو ہم کو ہونا چاہیے, رشتہ آپ کا لکھا ہوا تھا, میں خواہ اس جگہ کوشش کر رہا تھا. کتنی سادگی سے نکاح. اور نکاح کے اندر کوئی بھاری باری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے نکاح کے اندر 6 چیز ہے, 7ویں چیز نکاح کے اندر نہیں ہے. 2 فرض ہے, ایک واجب ہے اور 3 سنت ہے. اسی کا نام نکاح ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ساری بات معلوم ہوگی لیکن اس طریقے سے نہیں سنے ہوں گے آپ. شادی میں 2 فرض, ایک واجب اور 3 سنت ہے. اسی کا نام شادی ہے. اس کے علاوہ جتنا ہے آپ سب سمجھ جائیے, یہ سب اصول رسم و رواج ہے. شادی کے اندر نہیں. فرض کیا ہے؟ پہلا ہے ایجاب اور قبول, یعنی ایک آفر نکاح کا آفر اور اس کو ایکسپٹ کرنا, یہ ہے قبول. ایجاب نکاح کا آفر کو کہتے ہیں اور قبول اس کو ایکسپٹ کرنے کو کہتے ہیں. یہ پہلا ہوا ایجاب و قبول. یہ فرض. لڑکا لڑکی ایجاب کرے, لڑکا قبول کرے, یا لڑکا ایجاب کرے لڑکی قبول کرے. دوسرا ہے 2 گواہ کا ہونا سلمان. یہ 2 فرض ہے اور ایک واجب ہے حق مہر, جو شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ بیوی کو اس کا حق مہر دے. یہ عورت حق. 2 فرض ایجاب و قبول, 2 گواہ اور ایک واجب حق مہر جو شوہر پر لازم ہوتا ہے. اور یہ 3 ہو گئے. اور 3 سنت ہے. شادی ہونے کے بعد نکاح کے محفل میں جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ دینا یہ سنت. خطبہ پڑھنا سنت. اور خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح قبول کرانے کے بعد جو چھوہارا مارتے ہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. آپ چھوہارا تقسیم نہیں کرتے تھے. آپ نکاح کے بعد چھوہارا لیے, ایک ہاتھ سے ادھر اٹھایا, ایک ہاتھ سے ادھر پھینکا, لوگ اس کو لیتے تھے. یہ سنت ہے. اور تیسرا فرمایا ولیمہ کرنا, یہ مسنون عمل ہے. ان 6 چیزوں کا نام نکاح ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اس طریقے سے نکاح ہوگا کتنا آسان ہو جائے گا. تو حق مہر جو ہے, ذرا مہر کی بات آ گئی, اس کی تفصیل سن لیجیے. یہ مہر شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو دے.
اور بہت سارے لوگ مہر کو اہمیت نہیں دیتے، چلو رکھ دو جتنا رکھنا ہے، نہیں وہ عورت کا حق ہے۔ اور میں نے ایک حدیث یہ پڑھا کہ جو مرد مہر تو رکھوا لیا اور ارادہ کیا کہ یہ ہوا جب تو دینا ہوا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ ایسا مرد قیامت کے دن زانیوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا جو بیوی کا مہر دینے کے لیے اپنی کتنی بڑی بات، گویا کہ زنا کرنے والے کا ہوگا۔